کیونکہ یہاں معاملہ صرف چاند کے آسمان پر ہونے کا نہیں بلکہ اس کے دیکھے جانے کا ہے۔ بالکل، اسلامی روایت کے مطابق اس کا انسانی آنکھ سے دیکھا جانا شرط ہے۔ یعنی سائنس اپنا کام کر کے ایک طرف ہو جاتی ہے اور پھر انسانی عمل شروع ہوتا ہے۔ جی، اور اسی کو لوگ سائنس اور روایت کا ایک حسین امتزاج کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا حسین ہوتا ہے؟ ہم تو ہر سال اس پر تنازعات بھی دیکھتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، حسین امتزاج کہنا ایک مثالی صورتحال ہے۔ حقیقت میں یہ اکثر ایک کشمکش بن جاتی ہے۔ اچھا۔ سائنس کہہ رہی ہے چاند موجود ہے، لیکن اگر بادل ہوں یا کسی کو نظر ہی نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ یہیں سے وہ ساری بحث شروع ہوتی ہے جو ہمیں ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ قوی امکان کا جملہ ایک طرح سے سائنسی یقین اور روایتی غیر یقینی کے درمیان ایک پل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک پل کا کام کرتا ہے۔ چلیں اس پل کو پار کرتے ہیں اور پیش گوئی کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 19 فروری کی تاریخ آخر آئی کہاں سے؟ اس کی بنیاد ایک فلکیاتی لمحے پر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ رمضان کے چاند کی پیدائش 17 فروری 2026 کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:01 پر ہوگی۔ شام 5:01۔ یہ بہت ہی مخصوص وقت ہے، لیکن یہ بات مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگتی ہے۔ کیا چیز؟ ایک طرف ہم چاند دیکھنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسے وقت کا حوالہ دے رہے ہیں جب چاند نظر ہی نہیں آتا۔ یہ چاند کی پیدائش سے آخر مراد کیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی حیاتیاتی عمل تو ہے نہیں، یہ ایک خالصتاً فلکیاتی اصطلاح ہے۔ اچھا، تو یہ ہے کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے جی، اور چاند زمین کے گرد۔ مہینے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب چاند گھومتے ہوئے بالکل زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک سیدھی لکیر میں؟ جی بالکل، ایک سیدھی لکیر میں۔ اس لمحے کو فلکیات میں کنجنکشن کہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم عام زبان میں نئے چاند کی پیدائش کہتے ہیں۔ اچھا، کنجنکشن۔ لیکن اس وقت وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ اس وقت چاند کا جو روشن حصہ ہوتا ہے، یعنی جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، وہ ہم سے مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ ہماری طرف تو اس کا مکمل تاریک حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ آسمان پر ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بالکل، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ یہ ایک حسابی لمحہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ریاضی سے ہم اس کا وقت سیکنڈز کی درستی سے بتا سکتے ہیں۔ تو 17 فروری شام 5:01 وہ لمحہ ہے جب نیا اسلامی مہینہ مطلب رمضان فلکیاتی طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ جی، فلکیاتی طور پر شعبان کا اختتام اور رمضان کا آغاز۔ لیکن یہ آغاز صرف کمپیوٹر کی اسکرین پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ جی، اور یہی چیز اگلے 24 گھنٹوں کو انتہائی اہم بنا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لمحے کے بعد چاند اپنے مدار میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سورج کے مقابلے میں تھوڑا آگے نکلتا ہے اور اس کے کنارے پر سورج کی روشنی کی ایک باریک سی لکیر پڑنا شروع ہوتی ہے، جسے ہم ہلال کہتے ہیں۔ جی، ہلال۔ لیکن اس باریک لکیر کو اتنا بڑا اور روشن ہونے میں وقت لگتا ہے کہ وہ ہماری آنکھ کو نظر آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہیں سے 18 فروری کی شام کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ 17 تاریخ کو چاند پیدا ہوا، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اب ساری نظریں 18 فروری کی شام پر ہیں۔ جی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اس دن چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں۔ یہ واضح کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان 24 گھنٹوں میں ایسا کیا جادو ہوتا ہے؟ اس میں جادو نہیں، خالصتاً فزکس ہے۔ 18 فروری کی شام تک چاند کی پیدائش کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران دو اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، چاند سورج سے آسمان پر مزید دور ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسرا، اس کا روشن حصہ یعنی ہلال پہلے سے کافی بڑا اور زیادہ چمکدان ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ 17 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کو دیکھنا ایسا ہے جیسے آپ ایک بہت بڑی اسٹیڈیم لائٹ یعنی سورج کے بالکل ساتھ رکھی ایک موم بتی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ناممکن ہے، سورج کی چکا چوند اسے کھا جائے گی۔ بالکل، لیکن 24 گھنٹے بعد وہ موم بتی اسٹیڈیم لائٹ سے کچھ فٹ دور ہو چکی ہے اور اب وہ ایک چھوٹا سا لیمپ بن چکا ہے۔ اب اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ فاصلہ اور چمک بڑھ جاتی ہے۔ جی،
ماہرین کے پاس کچھ پیمانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کی عمر کم سے کم 18 سے 20 گھنٹے ہو، غروب آفتاب کے وقت وہ افق سے کچھ ڈگری اوپر ہو، اور سورج سے اس کا فاصلہ بھی یہ خاص حد سے زیادہ ہو۔ اور 18 فروری کی شام کو چاند ان تمام شرائط پر پورا اتر رہا ہوگا۔ جی، اسی لیے سائنس کہتی ہے کہ اس کے نظر آنے کے امکانات واضح ہیں۔ لیکن سائنس کے اس واضح اعلان کے ساتھ رپورٹ میں 2 زمینی شرطیں بھی لکھی ہیں۔ کون سی؟ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں یہاں آ کر فلکیات کا علم زمینی حقیقت سے ٹکراتا ہے نا؟ جی ہاں، یہیں سے اصل انسانی ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ بیشتر علاقوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جغرافیہ۔ پاکستان کے مغربی علاقے جیسے بلوچستان یا خیبر پختونخوا، وہاں سورج دیر سے غروب ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو آسمان زیادہ تاریک ہو چکا ہوتا ہے، جس میں باریک ہلال کو دیکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اور مشرقی علاقوں میں مشکل ہوتا ہے؟ نسبتاً مشکل، کیونکہ وہاں سورج جلدی غروب ہوتا ہے اور اس وقت آسمان میں روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط مطلع صاف ہونے کی صورت میں، یہ تو ہر سال لاکھوں لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ جی، یہ سب سے بڑا اگر اور مگر ہے۔ بادل، دھند، گرد و غبار یا شہروں کی روشنی کی آلودگی، یہ سب اس سائنسی یقین کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سائنس بے بس ہو جاتی ہے۔ مجھے 1 سال کا واقعہ یاد ہے جب تمام حساب کتاب کے مطابق چاند کو یقینی طور پر نظر آنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن پورے ملک میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں، مطلع شدید آبرالود تھا۔ رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ گھنٹوں چلتی رہی، ایک بے چینی کی فضا تھی۔ پھر رات گئے کسی دور دراز گاؤں سے جہاں آسمان صاف تھا، ایک شہادت موصول ہوئی اور تب جا کر اعلان ہوا۔ واہ! مطلب یہ عمل کاغذ پر جتنا سیدھا لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی پیچیدہ اور غیر یقینی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اب اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑیں تو یہ کیسی نظر آتی ہے؟ ہمارے پاس 3 تاریخیں ہیں، 17، 18 اور 19 فروری۔ جی، یہ ایک سادہ اعلان نہیں، یہ ایک پوری کہانی ہے۔ تو اس کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ اسے ایک 3 حصوں پر مشتمل ڈرامے کی طرح دیکھیں۔ پہلا ایکٹ، 17 فروری شام 5:01۔ چاند کی پیدائش۔ جی، یہ ایک خاموش، پوشیدہ اور خالص سائنسی واقعہ ہے۔ اس کا کردار صرف سٹیج تیار کرنا ہے۔ مطلب نیا مہینہ فلکیاتی طور پر شروع ہو گیا، لیکن اس کا علم صرف سائنسدانوں کو ہے اور ان کے کمپیوٹرز کو، باقی سب کے لیے انتظار جاری ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا ایکٹ۔ دوسرا ایکٹ، 18 فروری کی شام، یہ ڈرامے کا کلائمیکس ہے۔ جب پورے ملک کی نظریں آسمان پر ہوتی ہیں۔ جی، رویت ہلال کمیٹیاں، علماء اور عام لوگ سب اس نیشن وائڈ ہنٹ کا حصہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سائنس کا بتایا ہوا امکان حقیقت کا روپ دھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں موسم، جغرافیہ اور انسانی آنکھ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے جس کے اس دن واضح امکانات ہیں، تو پھر تیسرا اور آخری ایکٹ شروع ہوتا ہے، شہادتوں کی تصدیق اور سرکاری اعلان۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک فلکیاتی واقعہ ایک اجتماعی مذہبی تجربے میں بدل جاتا ہے۔ جی، جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ کل پہلا روزہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 18 فروری کو رمضان کی پہلی رات ہے اور 19 فروری کو پہلا روزہ۔ تو 17 تاریخ کی سائنسی پیدائش، 18 تاریخ کی روایتی تصدیق کے بعد 19 تاریخ کو ایک اجتماعی عمل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل، سائنسی پیدائش، پھر دیکھنے کے قابل ہونا اور آخر میں شہادت کی بنیاد پر مہینے کا آغاز۔ یہ سلسلہ واقعی بہت منطقی ہے، لیکن اس کے ہر قدم پر بے یقینی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ اور شاید یہی بے یقینی اس روایت کا ایک طرح سے حسن بھی ہے۔ یہ ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی تمام تر ترقی کے باوجود ہم اب بھی قدرت کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، بالکل۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ رمضان کے آغاز کا تعین صرف کیلنڈر پر تاریخ دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یہ فلکیاتی سائنس کی درستگی، موسمی حالات کی غیر یقینی اور ایک گہری ثقافتی اور مذہبی روایت کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو ہمیں مستقبل کے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے بھی لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، آج ہمارے فون میں ایسی ایپس موجود ہیں جو آسمان کا نقشہ اتنی ہی درستگی سے دکھا سکتی ہیں جتنا ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں،
بلکہ اس سے بھی بہتر۔ صحیح۔ تو کیا مستقبل میں بھی چاند دیکھنے کی یہ روایتی شرط برقرار رہے گی؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ایک وقت آئے گا جب ہم اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ سائنسی حساب کتاب ہی کافی ہے اور اس سالانہ بے یقینی کو ختم کر دینا چاہیے؟ مطلب روایت اور جدیدیت کے درمیان توازن کا سوال؟ جی، یہ سوال صرف چاند دیکھنے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ ایک معاشرے کے طور پر ہم روایت اور جدیدیت کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے جو میں ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔